إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اور چاہیے کہ خرچ کرے وسائل والا اپنی اپنی حیثیت دے مطابق. یعنی اوندا والی جڑا معاوضہ ہے کھیر پلاون دا تو ول او اتنا ہی ہونا چاہیے اپنی حیثیت دے مطابق. کوئی شے طے کوئی نہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت دیکھے. اگر سفید پوش ہے تو وہ ذرا تھوڑا کرے، اور اگر صاحب حیثیت ہے تو اپنی حیثیت دے مطابق اوندا معاوضہ طے کرے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، تو جے کو رزق گھٹ دیتا گیا ہے تو وہ اندر خرچ کرے جو اللہ نے کو دیتا ہے، یعنی انہا معاوضہ تھوڑا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تکلیف نہیں دینا کہیں کو مگر اتنا جتنا انہیں کو دیتا ہے. یعنی اندر وسائل دے اتے مطابق اللہ نے بھی کو بوجھ نہیں پاتا، اندر بار نہیں پاتا. جی میں وسائل ہیں انہیں حساب کر گنے. سیجعل اللہ بعد عسری یسرا، اور جلدی اللہ تنگی دے بعد آسانی بھی پیدا کر دے سی. یعنی اے بھی امید اللہ دیوائی ہے اگر تسا تنگی تھی وے تو فکر نہ کرو. اگر اللہ تو کو ڈر دے وے اور شریعت دے مطابق عمل کریں دے وے تو اللہ تعالیٰ تورے رزق کی برکت دے سی اور توری تنگی کو دور کر دے سی، آسانی پیدا کر دے سی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کہ کتنی بستیاں ہیں وسیب ہیں جنہ اپنے رب دے حکم کو نکل گئے. مطلب انہوں نے اللہ دا آکھا نہ مننا، نافرمانیاں کیتا، جیویں اللہ نے آکھا ہی اون کام کو ہٹ کے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیتے. تو وہ کتنے وستی وسیب ہو جائیں جڑے اللہ دے حکم کو باہر نکل گئے. وہ رسول ہی تو ان دے رسولاں دے حکم کو باہر نکل گئے. فحاسبناہا حسابا شدیدا، تے ول اساں وی انہاں دا محاسبہ کیتا، بڑا سخت محاسبہ. وعذبناہا عذابا نکرا، تے اساں انہاں کو عذاب ایو جا دیتا جڑا بڑا ہی بدترین عذاب ہے. فذاقت وبال امرہا، تے انہاں نے اپنے کیتے دا مزہ چکھا. وکان عاقبۃ امرہا خسرا، تے انہاں دا معاملے دا انجام بڑا نقصان تے گھاٹے والا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں کیتے بڑا دردناک بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ کو ڈرو اے ہوش مند لوگو، اے عقل مند لوگو. اللہ ول تو کو آدھا پہ میرے کو ڈر کے اور میری شریعت دے مطابق میرے احکام تے میری حدود دے مطابق ہی جیڑا کچھ کیتا کرو. بیر ہٹ کے کرے سو تہاڈے واسطے بڑا نقصان ہو سی. الذین آمنوا، تے جڑے لوگ ایمان گھنا ہیں، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تاری طرف یہ نصیحت لہا چھوڑی ہے. یعنی قرآن ایک نصیحت ہے، اسا تو کوئی نصیحت لہا چھوڑی ہے تو کوئی نسا چھوڑا. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک رسول جڑا ان اللہ دی آیات کو تارے تے پڑھ کے سنیندا ہے اور بالکل کھول کے تو واضح کر کے دسا دیندا ہے. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ اللہ کڈھے مومناں کو جڑے چنگے عمل کرندے انہاں اندھیرے کو کڈ کے انہاں کو روشنی کی طرف گھنو. قرآن دا اصل کام ہدایت ہے، اور اندھیرے چ کڈ کے انسان کو روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، جنت کی طرف اور ذہنی سکون کی طرف قرآن انہاں کو گھنویندا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، تے جڑا اللہ تے ایمان رکھیندا ہے تے چنگا عمل کریندا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تے ول او داخل کرے سی انہاں کو انہاں باغات وچ جہاں دے تلے نہراں واندیاں اور اون دے راسن و ہمیشہ ہمیش. قد احسن اللہ لہ رزقا، تے اللہ نے انہاں واسطے بہترین رزق جڑا ہے تیار کیتا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہوئے جہاں 7 آسمان بڑھائیں، 7 آسمان بڑھائیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، تے ہوں وانگوں زمین بھی، مطلب زمیناں بھی 7 ہیں. یہ ہن بئی گال ہے کہ حالی تھوڑی سائنس ای بارے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی کہ 7 آسمان ہیں تو 7 زمیناں کیڑی ہیں. تے لیکن یہ تھی سکتا ہے کہ یہ ساری جڑی زمین ہے ایندے اگر ڈیپتھ بندہ ونجے تو ہو سکتا ہے کہ ایندے ہی 7 کوئی لیئر ہوئیں، کوئی 7 لیئر ہوئیں جہاں اپنے اپنے خاصیت ہوئیں، واللہ عالم. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسا 7 زمینہ ہی بنائیں اور 7 آسمان بنائیں. بعض لوگوں نے یہ رائے دیتی ہے کہ جی میں یہ آسمان ہے تو ان دے تلوں سا کو آسمان نظر آندا پہ اور این آسمان دے اتے اگلے آسمان دی زمین ہے.
تے وال تیجے آسمان دی جڑی چھت ہے وہ دوجے آسمان واسطے چھت ہے تے ان دی جڑی چھت کول اتلا پاس ہے وہ چوتھے آسمان واسطے زمین ہے. واللہ عالم یہ بھی تھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ دی اگر منشا ایویں ہوئے. یتنزل الامر بینہن تے اللہ دا حکم انہاں زمین تے آسمان دے درمیان وچ لاندا رہندا ہے، یعنی انتظامی امور واسطے اللہ تعالیٰ حکم کریندا رہندا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تساں جان گنو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے تے قدرت رکھیندا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، تے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم دے نال ہر شے دا احاطہ کیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم جویں میں عرض کیتا ہے گھریلو حالات دے وچ ایک انتہا ہوئے کہ زال پے دے درمیان کوئی موافقت نہیں تھیندی پئی. اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ طریقے نال دس دیتا ہے. مطلب ہے کہ اگر کہیں دا پے فوت تھی ونجے تو ان دی عدت ہے 4 مہینے 10 ڈیاڑے، اور اگر عورت کو اویں نارمل طریقے نال انہیں اگر یعنی طلاق دے دیتی ہے ان دی عدت ہے 3 حیض، اور اگر حیض نہیں آندا تو 3 مہینے. تو یہ مطلب مختلف عدتاں ہیں. تو حکیمانہ طریقے نال کہ پہلی طلاق دیو تو ول کو گھر چ رکھو کیوں جو ہو سکتا ہے تو موافقت پیدا تھی ونجے. وال دوجی طلاق بھی دیو تو تاں بھی رکھو. تیجے دے وچ وال بہرحال وال فیصلہ کرنا کہ یا رکھنا ہے تو رکھ گنو اور ولدہ نکاح تھی سی تیجی دفعہ، اور اگر نہیں تو ول تسا طلاق دے دیو. او ول طلاق مغلظہ کھیندی ہے، مطلب ہے کہ اون دے بعد ول او بندہ اون نال نکاح نہیں کر سکتا. تاں جو او عورت کہیں بے بندے نال شادی کرے تو وہ بھی اپنی مرضی دے نال، تو او بندہ بھی اپنی مرضی دے نال اگر او کو طلاق دے تو ول اے اپنے پہلے خاوند واسطے حلال تھی سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پہلے کو طے ہوئے کہ جی طے ہے کہ تو بس نکاح کریں تو اگلے دیہڑے چھوڑ دیں تو اے حرام طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم ہن این گھریلو زندگی دی دوجی انتہا کو بیان کریں دی، یعنی یہ کہ زال پے دے درمیان محبت اتنی زیادہ ود گئی ہے کہ اللہ دے حدود کو پامال کیتا ویندا پیا. یہ نہیں ڈٹھا ویندا پیا کہ اللہ تعالیٰ کس قسم دی زندگی منگدا ہے اور تساں جڑے اپنی محبت وچ اگوں ودھے ویندے وے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی تھی. اعتدال ہر شے وچ اللہ نے اعتدال کو پسند کیتا ہے. اور ان دے وچ اصل وچ دو واقعات ہیں حضور ہی دی زندگی وہ کوئی بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیتے ہیں. ایک تاں واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذالیں کو عصر تے مغرب کے دوران وہندے ہیں، انہاں کو ٹائم ہر کہیں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینے کیوں جو ہر کہیں کو برابر جڑا ہے وقت دیتا ویندا ہے عدل تھی وے. تے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دی پہلے شادی تھی ہے زید نال آپ دے منہ بولے بیٹے نال، تے ول اتھاں ترٹ گیا نکاح تے وہ آپ دی نکاح چائے انہاں دے گھر وچ کتھوں شہد آیا ہوا ہے تے حضور کو شہد بڑا پسند آئی. تو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نہیں آندے وہ شہد پیش کریں وہ اپنی محبت رکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھاندے ذرا ٹائم زیادہ لگ ویندا ہے، گالی بھی زیادہ لگ تے بنا ازواج واسطے ٹائم ذرا تھوڑا تھیمن لگ گیا. تو انہاں کو یہ گال چنگی نہ لگی بھئی سارا ٹائم کیوں گھٹدا پے تو انہاں دا کیوں بچدا پے. بھاویں وہ ازواج مطہرات ہیں لیکن ہن تو عورت دا یہ دل تو نہیں آتا جو بھئی میرے حق تلفی میری تھی وے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیلے انہوں کو تشریف گنا ہے تو انہوں نے ذرا گلا بھی کیتا تے آکھا کہ تورے منہ چوں کچھ بوجھ ہی آندی ہے. ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفیس انسان ہیں، وہ پسند نہ کریں کہ میری زال کو میرے منہ چوں بو آوے. تو انہاں سوچا جو بھئی میں کھا کے تا شہد ہی آیا، ہو سکتا ہے ماکھی دی مکھی کئی خاص پھلاں چوں مغافیر خاص پھل ہوندا ہے جندا اپنا ایک اثر ہوندا ہے، اون دی ایک بو ہوندی ہے ذرا. تو حضور سوچا جو بھئی اون دے کتھیں وہ خاص مغافیر دی بو نہ ہوے جڑی میری انہاں بیویاں کو زالی کو پسند نہیں آندی پئی. انہاں آکھا چلو ٹھیک ہے اج کل بعد میں شہد کوئی نہ کھا سکتا، اپنے اتنے حرام چکی دو. ہن وہ یہ حلال شے ہے، انہاں اگرچہ حرام اپنے اتنے کی تھی لیکن اللہ دا رسول تو پوری امت واسطے ایک نمونہ ہے. ہن اگر ساڈے جے بندے اگر آکھوں کہ بھئی اللہ دا رسول تو یہ شے نہ کھاندا تے اساں تا محبت چا کے اساں نہیں کھاندے کیوں جو رسول جو نہ کھادی. اور ایو معاملہ پیش آ گیا ہے حضرت یعقوب دے ویلے. حضرت یعقوب کو تبن گوشت اٹھدا نہ بھاندا ہے، وہ نہ کھاندے ہیں. یہودیاں نے کھاون چھوڑ دیتا بلکہ انہوں نے آ کے ساری شریعت کو اٹھدا گوشت حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیلے آپ تشریف گھن آئے آپ نے اٹھ دا گوشت منگوایا تو کھادا. انہاں کو تاری شریعت کیویں جائز تھی گیا؟ ساری شریعت حرام ہے، یہ تو تھی نہیں سکتا شریعت ایک شے حرام ہوئے بھئی یہ حلال تھی ونجے. تو حضور نے فرمایا کتھا لکھا پہ تو اپنی کتاب گھناؤ تو انہیں دیکھو کہ اٹھ دا گوشت حرام ہے کوئی. ہن کتاب تہائی کوئی نہ، وہ تو صرف یعقوب علیہ السلام
اپنی ایک طبیعت ہے انہوں کی نہ کھاندے ہیں، لیکن گال یہ ہوندی ہے کہ نبی دا نہ کھاون امت آہستہ آہستہ کو شریعت چ بنے دی ہے اور ان کو بالکل قانون چ بنے دی ہے۔ ہوں اس واسطے اللہ دے رسول نے جی نے آکھا کہ میں شہد نہ کھا سوں، ظاہر ہے اللہ کو تو پتہ ہے کہ امت نے تو شہد کو بالکل حرام چ کراونا ہے، تو ایک چنگی بھلی پاک صاف شے بہترین شے آج دنیا جو دی بڑی مانگ ہے، شفا ہے، قرآن نے وہ کو شفا ہے، تو یہ حرام تھی ویسی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا رسول دی گرفت کی تھی کہ تو کو حلال تے حرام دا اختیار کہیں دے دیتا ہے، مطلب یہ تساں اللہ دے احکام دے وچ تساں مداخلت کریں دے پے، حلال حرام دا اختیار صرف اللہ کو۔ ہاں نبی حلال یا حرام دی لسٹ وچ اضافہ کر سکتا ہے، لیکن حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ دا حکم ہے۔ اس واسطے اللہ نے تھوڑی جی گرفت کی تھی۔ ایک تو یہ واقعہ، دوجا واقعہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک راز دی گال ہے اپنی کہیں زوجہ محترمہ کو دسا جو بھائی میں، کیونکہ پیار محبت کی گال ہوندی ہے، شوہر بیوی دا تعلق ہے، ایک انہوں نے کوئی راز انہوں کو دسا، لیکن آنکھوں نے کہیں کو دسے نا، بس یہ تیرے تک رہے۔ ہوں انہوں دی دوستی ہے، محبت ہے، ایک بھائی حضور دی بیوی دے نال آپس سے آمنا ہے، محبت ہے، پیار محبت ہے۔ انہوں نے آخر بھائی میری تو یہ سہیلی ہے، بھاویں سوکن بھی ہے لیکن سہیلی ہے، انہیں بھی حضور دے بیویاں ہیں۔ انہاں وہ گال دوجی کو دسی، اللہ نے رسول کو آکھا تہاڈا راز نکل گیا وے۔ ہوں حضور گئے بیوی کو آکھو نے کہ وہ گال تیرے تک ہے نا، مطلب اشارے چ دسو نے وہ راز جڑا تک دتا ہے وہ تیرے تک ہے یا نکل گیا، میں کو امید ہے تیرے تک ہو سی۔ وہ بجائے اندے کہ وہ مطلب پریشان تھی، پشیمان تھی بنا کہ میں کو خامند نے جڑا رسول بھی ہے انہیں میں کو ایک وعدہ دیتا ہے تو میں اگو سچ بیٹھی ہاں، تو بجائے اندے کہ وہ شرمندہ تھی نا، انہوں نے الٹا آخر تو کو کہیں آ کے یہ گال تو کہیں دسی ہے جی میں ہوندا ہے پہلے سارے مطلب تو کو کہیں آ کے تاکہ میں پہلے اندھی تو خبر گھنا تو انہوں نے خیال ہے میں تو صرف دوجی کو دسا ہے، تو یہ مطلب میں انہوں کو پوچھتی ہیں تین کیوں دسا جائے، تو یہ ایک انداز ہے، تو اللہ کو یہ گال پسند نہ آئی کہ تیرا یہ انداز تو بے شک تیرا خامند ہے بے شک، لیکن یہ سمجھ گئے نے اللہ دا رسول ہی بھی، تو ان دے پچھوں سارے فرشتے ہی نہیں، تے سارے نبی ہی نہیں، تے اللہ بھی، تے جے تائیں دے خلاف جتھا بندی کی تھی اسا سارے تیرے خلاف تھی ویسو، تے تے کو طلاق نہیں وا دیسو، تے بنا اسا اللہ تعالیٰ نے آکھا سارے کو کوئی تھوڑ کوئی نہیں بنا عورتوں دی، اسا بہ گنا سوں اپنے نبی بس، مطلب رسول دا ادب احترام ایڈا ہے۔ یہ ہوں آئلی زندگی دے متعلق دو واقعات ہیں، ان دے ذیل دے وچ اللہ نے کچھ احکام نازل کیتے ہیں کہ شوہر دا ادب احترام یہ عورت دی ذمہ داری ہے، اور ان دے بالاں دی ان دے سامان دی گھر دی غیب ان دی کنڈ پچھوں حفاظت کرنے والی ہے۔ اور حضور نے فرمایا سب کو سونی اور چنگی عورت وہ ہے جے کو تسا دیکھو تو کو خوش کر دے اور تہاڈا آکھا منے، اور غیب دے وچ یعنی تہاڈی کنڈ پچھوں وہ تہاڈے مال دی تے اولاد دی حفاظت کرنی ہے، تو سب تو چنگی اچھی بیوی ہے۔ تو مطلب یہ کچھ آئلی قوانین اللہ تعالیٰ نے ان صورت بیان کیتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ آئلی قوانین محبت پیار ایڈا نہ ود ونجے جو تسا اللہ دے حلال کو حرام تے اللہ دے حرام کو حلال چ کرو، نہیں اللہ دی گال کو نہ کرے سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تسا کیوں حرام کر دیتی وہ شے جیڑی اللہ نے تہاڈے واسطے حلال کیتی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، تو اپنی ذالیں دی خوشی چاہنا ہے، یعنی اللہ دی خوشی چھوڑ دیتی ہوئی اپنی ذالیں دی خوشی چاہنا ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشن والا رحم کرنا، یعنی ساکو پتہ ہے کہ تیں جان بوجھ کے نہیں کیتا، ایک نفاست دی وجہ کو تو آکھ دیتا ہے، ساکو تیرے دل دی کیفیت دا پتہ ہے، اللہ بخشن والا ہے، لیکن یہ کرنا ہی کم، مطلب یہ گل اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، بے شک اللہ نے تواڈے کیتے اپنی تواڈی قسمہ دا کھول دیون لازم قرار دیتا ہے، مطلب اگر قسم چاہ گدی وے تو ہوں قسم کو کھول بھی دیو، اور اے قرآن مجید سارے واسطے اللہ نے بڑی آسانی پیدا کی تھی۔ انسان ہے بعض اوقات کہیں گال تے قسم چاہ ویندا ہے کہ اللہ دی قسم میں کم کوئی نہ کرے ساں، بعد پچھتاندا ہے کہ میں کہ کر بیٹھا، میں کو غلطی کیتی ہے، میں کیوں قسم چاہتی، انسان کو غلطی تھی ونجے تو قسم دات کفارہ قرآن میں موجود ہے، اور وہ ہے کہ 10 مسکینہ کو کھانا کھواوے یا 10 مسکینہ کو کپڑا پواوے یا ایک غلام کو آزاد کرے، ایک قسم کھولن دا کفارہ ہے، اور اندر وچ پہلی شے مطلب وہ زیادہ فیزیبل کہ 10 مسکینہ کو چنگا رج کے انہاں کو کھانا کھواوے
قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تمہاری قسموں کو کھول لینا لازم قرار دیتا ہے. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ مالک ہے، مولا ہے، دوست ہے. وہو العلیم الحکیم، وہ سب کو جانن والا ہے تے حکمتاں والا ہے. ہن دوجا واقعہ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جنن نبی نے اپنی کئی ایک زال کو ایک گال لکا کے آکھی. فلما نبت بھی، تے جیویں اون زال نے او کو ظاہر چکیتا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے او گال اپنے نبی کو دسا دیتی. عرف بعضه وعارض عن بعض، نبی نے اون گال چوں کچھ تا او کو جتلائی تے کچھ ٹال لیتی. مطلب ہے کہ نبی نے اپنی زال کو اشاریاں دے وچ کچھ گال تا دسی کہ تیں دسیا یا کوئی نہ، تے کچھ ایویں ذرا ٹال لیتی. فلما نبہا بھی، تو جرن نبی نے او گال اپنی زال کو دسی. قالت، آکھن لگی، من انبا کا حاضا، تو کو کہیں دسا ہے؟ قال نبانی العلیم الخبیر، نبی نے آکھا میں کو اون ہستی نے دسا ہے جڑی سب کو جانن والی تے باخبر ہے، میں کو اللہ نے دسا ہے. ان تتوبا الی اللہ، ہن دیکھو یہ جڑی گال ہے کہ اللہ نے نبی کو، اللہ خود فرماندا پہ کہ میں نبی کو دسا دیتا کہ ایویں تھی گئے. ہن یہ گال کوئی قرآن دا حصہ نہیں ہے. ان مطلب اللہ تعالیٰ نہ اپنے رسول دے قرآن تو علاوہ بھی وحی کریندا ہے. جو ایک گال دسا دیتی ہے کہ وہ گال راز افشا تھی گئی، یہ ہن قرآن دی گال تا کوئی نہ. قرآن صرف دسیندا پہ کہ اساں کو وحی کر دیتی ہے. ایک کو آدھیں وحی خفی، ایک وحی جلی، قرآن وحی جلی ہے، ان دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے کیتا ہے. تے وحی خفی جڑی ہے وہ اللہ اوویں بھی قرآن تو علاوہ بھی اپنے رسول دے نال انہاں دے دل وچ گالیاں دسیندے ہیں، اور وہ بھی رسول دی جڑی وحی خفی ہے ان دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے کیتا ہے. الفاظ دا بے شک نہیں کیتا ہے، قرآن دے الفاظ دا اور مفہوم دوہاں دا حفاظت ہے، لیکن وحی خفی اور رسول واسطے ان دی حفاظت دا مفہوم دا حفاظت کیتی ہوئی ہے، اگرچہ الفاظ دی حفاظت کوئی نہیں. ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، تے اگر تسا دوہیں توبہ کرو اللہ دی جناب ہے تو تواڈے دل تے بہرحال مائل ہن ہی صحیح. مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا دوہیں ظالیں جڑے ہیں جڑے وہ دوہیں توبہ کریں کیونکہ انہاں کو غلطی تھی ہے، اور این گال دی اور اللہ جان دے تواڈے دل وچ اپنے رسول تے اپنے خاوند واسطے کوئی میل کوئی نہیں. تواڈے دل تو مائل تھی چکے، مطلب ذرا تھوڑا جہا ایک آڑ ہوندی ہے کہ پہلے کون منیندا ہے، تے او تسا جڑا ہے توبہ کرو تے مناؤ. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تے اگر تسا اون دے تے چڑھائی کی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تے جان گنو تے بے شک وال اوندا دوستاں اللہ ہے تے جبریل ہے تے سارے جتنے بھی صالح مومنین سارے اون دے دوست ہیں. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، تے فرشتے بھی اون دے بعد اون دے مددگار ہیں. عسیٰ رب ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر یہ تھی سکتا ہے کہ اگر نبی تو کو طلاق دے تو او اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار جڑا ہے او کو بدلے چ دے تارے کو بہتر بیویاں، اور او بیویاں انہاں دے جڑے خاصیت ہوسن، اصل یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیتن کہ ایک نیک عورت دی خاصیت یہ ہونی ہے، یعنی او این شخصیت دی مالک ہونی چاہیے. او حسن مسلماتن، یعنی مسلمان حسن، کافر نہ حسن. مومناتن، ایمان پختہ رکھن والی حسن. قانتاتن، فرما بردار حسن اللہ دی بھی اور اپنے خامندی، اتنا زیادہ تر اپنے خامندی، کیونکہ مسلمات انتوے تو اللہ دی فرما بردار ہے، مومن ہے تو اللہ دی فرما بردار ہے، تاں تو مومن ہے. اتنا قانتاتن، اپنے شوہراں دی اپنے خامنداں دی فرما بردار. تائباتن، او توبہ کرن والیاں حسن. عابداتن، اللہ دی بندگی کرن والیاں حسن. سائحاتن، اور روزہ رکھن والیاں حسن. طیباتن، اور کنواریاں بھی حسن، اور شادی شدہ بھی حسن. و ابکارا، تے کنواریاں بھی حسن. یہ بھی تھی سکتا ہے کہ کوئی شادی شدہ جڑی طلاق شدہ ہے وہ تو اپنے نبی کو دے دیواں، یا کوئی کنواری بھی دے دیواں، لیکن انہاں دے وچ خاصیتاں یہ حسن. اگوں آندا پے ہن کہ اپنے اہل و عیال دی تربیت گھریلو معاملات دے وچ یہ ساری صورت ہے، تے اپنے گھر والوں دی بچیاں دی تربیت چنگے طریقے نال ہونی چاہیے تاں جو ول کل کو وہ تارے گل پے ویسن آکسن اللہ صحیح نہ ساری تربیت نہ کیتی ہے، لہٰذا اگر ساکو عذاب لینا ہے تو انہاں کو نال دے. اس واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو تے اپنے گھر والوں کو بھاکو. اتھا پہلی گل فرمائی
بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی پہلے اپنے آپ کو مقدم کرو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ تے اپنے گھر والوں کو بھاگو۔ مطلب یہ کہ مومن کو گال تھیندی پئی ہے، مومن بھی بھاج بن سکتا ہے، بچاؤ کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھاکل۔ وقودہ الناس والحجارہ، جہندا بالن بن سن انسان تے پتھر، یعنی بھا دے جڑی شے بلسی وہ انساناں دے نال بلسی اور پتھراں دے نال بلسی۔ اور اے اس واسطے آکھا کہ تاکہ اپنی اولاد دی صحیح تربیت ہوئے، انہاں کو جسمانی تربیت بھی ہوئے، انہاں کو اخلاقی تربیت بھی ہوئے، انہاں کو نفسیاتی تربیت بھی ہوئے، اور انہاں کو ایک انہاں دے اندر کوشش کیتی ونجے ایک مجاہدانہ کردار بھی ہوئے، اور نماز روزے دی پابندی، وڈیاں دا ادب احترام اور اچھے اخلاق، سونی گالیں، اور ایون اگر دوستی دے چناؤ وچ بھی انہاں دی تربیت کرو کہ اچھے تے چنگے دوست رکھو، کتاباں پڑھیں تو وہ بھی کوئی لچر قسم دے کتاباں نہ پڑھیں۔ مطلب یہ ساری چیزاں تربیت چن تے انہاں کو ایسے مواقع نہ دکھاؤ کہ تاں جو وہ کل کو خراب تھی ونجن، لہٰذا ہر پاسوں انہاں دی تربیت کرو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جڑی بھا ہے اندے تے ایہو جہے فرشتے اللہ نے رکھن جڑے بڑے سخت دل ہیں تے بڑے مضبوط دل ہیں۔ مطلب وہ کہیں دے رون پٹن تے انہاں دے دل پسیندہ ہی کوئی نہیں، ایڈے سخت دل۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، تے جیڑا اللہ تعالیٰ انہاں کو حکم دے دے وہ ان دی نافرمانی بھی نہیں کریں دے، ویفعلون ما یؤمرون، تے کریں دے وہ کچھ جیڑا انہاں کو حکم دیتا وے۔ یا ایھا الذین کافروا لا تعتذروا اليوم، انہاں اللہ آکسی کافرو اج بہانے نہ بناؤ، یعنی اج بہانے بناؤن دا کیا فائدہ؟ اج اے آکھو جی بھئی اللہ سے سارے کول غلطی تھی گئی ہے، فلان تھی گیا، اے تھی گیا، عذر تلاش کرو، ان دا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں جو دنیا تساں یہ گناہ دے کام جڑے ہیں نا ایویں کیتے ہیں جویں ایک مٹھی گولی ہوندی ہے۔ ہن کنین دی جڑی گولی ہوندی ہے وہ اندروں تک کوڑی ہوندی ہے، اتوں ذرا تھوڑی جی اون نال ذرا کھنڈ لگی ہوندی، مٹھی ہوندی ہے، تے وہ جے تو نہیں بندہ کوئی مٹھی چکھدا رہندا ہے وہ سمجھدا ساری مٹھی ہے، وال جی لے تو کوڑی نکل آندی ہے تو وال تھو تھو کریندا ہے۔ مطلب دنیا جڑے تساں برے کام کیتے ہیں وہ تو کو میٹھے لگدے پے تاں تساں کو چوپی گئے وے وہ کریندے گئے وے۔ اج وہ کام جڑے ہیں دنیا آخرت وہ کوڑے بن گئے تے ہن تساں بہانے بناؤن دا کی لوڑ ہے؟ کیونکہ مٹھی شاید ہپ ہپ کر گئی تو ہوے تے ہن کوڑی شے نکل آئے تو ہن بہانے بنے دے وے، لہٰذا اج بہانے بناؤن دی لوڑ کوئی نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تساں وہ جزا پیسو یا وہ بدلہ پیسو جیڑا عمل تساں کرے سو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والےو توبہ کرو اللہ دی جناب وچ خالص توبہ۔ مطلب ایک توبہ دا صرف دکھالا نہ ہوئے کہ توبہ صرف جڑا ہے استغفر اللہ، انسان توبہ دا دکھالا ہے کہ صرف تسبیح پڑھدا پہ لیکن اون دے دل وچ نہ کوئی شرمساری ہے، نہ وہ اپنی زندگی وچ کوئی تبدیلی گھناون واسطے تیار ہے، نہ کوئی شے چھوڑن واسطے تیار ہے، بس صرف ایک وہ صرف تسبیح پڑھدا پہ، تو یہ توبہ دا دکھالا ہے۔ توبہ اصل وچ ہے کہ انسان واقعتاً شرمندہ تھی وے کہ اللہ سے میرے کو بڑی غلطی تھی ہے، میں شرمندہ ہاں، پشیمان ہاں، میرے کو بہت غلطی تھی گئی ہے، اور اتنا حضور نے فرمایا کہ انسان دے متھے تے پسینہ آ ونجے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے تے دوجا ہے بالفعل اون کام کو چھوڑ بھی دے تے آئندہ نہ کرن دا ایک اون ویلے ارادہ بھی کر گنے، تاں جو اگر بالفرض اگر اون دے کول غلطی تھی ونجے وہ ایک بئی گال ہے کہ جذبات چاہ کے کوئی منہ چوں نکل گئی گال، لیکن یہ ہے کہ اون ویلے کم از کم جیلے توبہ کریندا پے اون ویلے دل وچ یہ عزم ہوئے کہ میں جان بوجھ کے نہ کرے سا۔ البتہ کہیں بندے دے نال زیادتی کیتی ہے تو ول او اون دے کول بخشواوے، اون دے کول آکھے جو بھئی میں کو معاف کر دے، یا میرے کول جو کچھ ہے اون دا جیڑا بھی معاوضہ آدھا میں دیون کو تیار ہاں، میں تے نہ زیادتی کیتی ہے، بہرحال او کو کمپنسیٹ کرے اگر بندے نال۔ اللہ دے نال ہے تو او ترے چیزاں ہے۔ تو فرمایا کہ تساں توبہ کرو خالص توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تہاڈا رب تہاڈے گناہوں کو دور کر دے سی تہاڈے کنے، ویدخلکم جنات تجری، اور تو کو داخل کرے سی انہاں باغات تجری من تحت الانہار جن دے تلے نہراں واندیاں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، او دہاڑا ہو سی جی جڑے اللہ اپنے نبی کو تے اون دے نال جڑے ایمان گھناون والے ہو سن انہاں کو ذلیل نہ کرے سی۔ مطلب ایک کوشش کرو کہ نبی دے ساتھی بنو، اور ساتھی دا ایک تو ہے نا کہ حضور دے نال ساتھی ہیں، لیکن اج بھی بندہ چاہے تو نبی دا ساتھی بن سکتا ہے، کیوں؟ رستہ کھلا ہے حالی، اگر نبی دا آکھا مننا ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے، محبت ہے، اللہ دی اطاعت فرما برداری ہے، قرآن دے مطابق زندگی ہے، تو وہ بھی ساتھی بنویں سی۔
وہ بھی ایک حساب نہ سامنے، کیوں انہیں اگر کوئی زمانہ وہ نہیں ملا یہ ان کا قصور تو کوئی نہیں، لیکن عمل تو انہیں وہ کیتا ہے کہ جڑے بنا صحابہ نے کیتا۔ البتہ یہ بھائی گال ہے صحابہ کا درجہ بہت بلند، اساں انہوں دی خاک کوئی برابر نہیں پہنچ سکتے، انہوں دا درجہ بہت بلند، لیکن یہ تا مطلب کہ ایک ساتھی بھاویں دور دور ہی کیوں نہ ہوئن، لیکن بہرحال ایک امت دے حساب نال ساتھی تو تھی ویسے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، انہاں دا نور بھجدا ہویا ہو سی انہاں دے اگوں بھی تے انہاں دے سجے پاسوں، یعنی ایمان دا نور تے عمل صالح دا نور۔ یقولون تے او آدھے پے حسین ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب سارے پروردگار سارے نور کو سارے واسطے مکمل کر دے، یعنی او نور جڑا ہو سی انہاں دا نور او چونکہ ایڈا خالص نہ ہو سی، کچھ اندر برے عمل بھی ہو سن، جویں ایک بیٹری اگر سیل کمزور تھی ونجن تو ول او روشنی تو ہوندی ہے لیکن بالکل ہلکا جہا ایک بلب جلدا پیا ہوندا ہے، ایک رتی پٹی بلدی پی ہوندی تو او بہت گھٹ نظر آندی۔ انہاں دا نور بھی ایویں ذرا ایویں کہیں بلدا ہو سی بجھدا ہو سی یا کہیں ہلکا ہو سی، تو او دعا منگ سے اللہ صحیح سارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا تے ساکو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تے بے شک تو ہر شے تے قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی تساں لڑو انہاں کافراں نال تے انہاں منافقاں نال تے انہاں تے ذرا سختی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ یہ ہے کہ آپ انتہائی نرم مزاج ہیں، منافق جیو جے آ کے بہانے بڑھیں دیں، اللہ دے رسول آتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھئی اگر تیری زال بیمار ہے یا کوئی مہمان آئے پہ یا تکلیف ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ نرمی جڑا ہے اوندا نقصان ہے تھیندا ہے، ظاہر ہے او قوت جڑی بڑھنی ہوندی ہے وہ بڑھ نہ سکتی ہے، انہاں دے دیکھی لوگ بھی بہانے بنا کے وہ بھی پچھو رہ ویندے ہیں، نتیجہ ہے کہ باقیاں تو بوجھ آ ویندا ہے، جویں آدھن نا کہ جائیں سبق یاد کیتا چھٹی بھی ہوکو نہ ملی، تو جڑے اہل ایمان ہن تے محنت کریں سارا بوجھ بھی انہاں تے آ ویندا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا سختی کرو، ہن نرمی شرمی کو، کیوں کہ اے مدنی صورت ہے اور ان دے وچ یعنی بہت سارا وقت لنگ گیا ہے، قرآن اسا بہت سنا رہتا ہے، یہ ہن بھی اگر وہ سیدھے رستے تے نہیں آندے تو ہن ہر ویلے دی یعنی پیار محبت لاڈ بھی انہاں خراب کر دے سی، ہن انہاں تے ذرا سختی کرو۔ وماواہ جہنم، تے انہاں دا ٹھکانہ جڑا ہے وہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، بہت بھیڑی جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔